Excuse me, sir, but may I be of assistance? Okay. Students, آپ پریشان ہوں گے کہ سب سے پہلے کوئی سیلوٹیشن کی بجائے سب سے پہلے میں نے انگلش کے ورڈز بولے ہیں، اور یہ انگلش کے ورڈ نہ میں نے کوئی کنٹیکسٹ اس کا دیا، نہ میں نے اس کو کوئی انٹروڈکشن دیا، اور میں نے یہ نام اس لیے یہ ورڈز میں نے بولے ہیں، یہ لائن بولی ہے کیونکہ اس کے رائٹر نے بھی اسی طریقے سے ہی شروع کیا ہے۔ یہ ناول اسٹوڈنٹس یہ ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہے ناول، اور یہ اس کا نام ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں محسن حامد۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے لائن بولی ایکسکیوز می سر مے آئی بی آف اسسٹنس، یہ اس ناول کی سب سے پہلی لائن ہے، اور اس لیے یہ ناول جو ہے یہ انتہائی ایک یونیک ٹائپ ہے، اور میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسپیشلی جو ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایم فل انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو ان کے لیے میں نے اس ناول کو چنا ہے کیونکہ یہ زبردست ناول ہے اور میرا اپنا اس کے اوپر ریسرچ ورک ہے۔ تو اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور جو بھی میرے ویورز ہیں ان کے لیے میں یہ ناول جو ہے یہ شروع سے اس کے اندر جو ٹاپکس آئیں گے تھیسس کے حوالے سے، خصوصاً جن کے اوپر آپ کوئی اسٹوڈنٹس اس کے اوپر یا ایم فل انگلش کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پی ایچ ڈی کے اوپر کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آرام سے وہ اس کے اوپر کچھ ان کو ایک زبردست کنٹینٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ملے گا۔ تو میں یہ لائنز ذرا ایک لائن یہ میں نے پڑھی ہے تو میں اس کو ریپیٹ کر کے ایک لائن اور پڑھتا ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ اس ناول کا مزاج کیسے ہے، اس کو لکھا کیسے گیا ہے اور اس کی فارم کیسے ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے ناول ہے، تو اگر آپ کے پاس بھی ہو تو آپ کائنڈلی اسٹوڈنٹس اپنے ناول اس وقت اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اس طریقے سے پھر آپ کو ذرا اس میں بہتر سمجھ آئے گی۔ پہلی لائن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ایکسکیوز می سر بٹ مے آئی بی آف اسسٹنس، یہ ایک لائن ہے جو ناول کی سب سے ابتدائیہ ہے۔ آگے انٹرجیکشن دیتا ہے، آئی سی آئی ہیو الارمڈ یو، ڈو ناٹ بی فرائٹنڈ بائی مائی بیئرڈ، آئی ایم اے لور آف امریکہ۔ آج کی ویڈیو ان 2-3 لائنز کے اوپر میں بات کروں گا۔ اب میں آپ کو اس کا کنٹیکسٹ بتاتا ہوں کہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے، یعنی جو ریڈر ہے اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بات کہاں سے شروع کر رہا ہے اور پتہ نہیں یہ کس کو کہہ رہا ہے، نہ ہی اس کے سامنے اس نے کوئی جو لسنر ہے اس کا کوئی پتہ چل رہا ہے، نہ ہی اس کا جو اسپیکر ہے جو اس کو کہہ رہا ہے ایکسکیوز می سر، اور یہ کس کو کہہ رہا ہے سر اور کہنے والا کون ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اور تو میں آپ کو اس کا ایک کنٹیکسٹ بتا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو محسن حامد ہے یہ بذات خود اس کی ہاف آف ہز لائفس ہی اسپینٹ ان لاہور، اور باقی اس کی جو باقیہ جو ہاف لائف تھی وہ امریکہ کے اندر گزری۔ یہ ایک ویل ٹو ڈو فیملی سے تعلق رکھتا تھا محسن حامد بذات خود، اور پھر یہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا جو کہ پوری دنیا کے ٹاپ 100 اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے نا وہ اس کا شمار ہوا، اور وہ اسکالرشپ پہ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر یہ 5 سال یہ جو یہ اسٹوڈنٹ ہے یہ وہاں پہ پڑھا۔ 5 سال کے بعد جب یہ انٹرویو کے لیے گیا، جاب لینے کے لیے گیا، تو وہاں پہ اس کو جا کے ایک سمجھ آئی کہ میں جو یہاں پہ اتنا میں نے پڑھا ہے اور میں نے اس کو اون کیا ہے، اس کو ایک اپنے کنٹری کے طور پہ اپنے لوگوں کے جس طرح اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان انٹریکشن کرتا ہے اور اس کو ایک اون کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کو ایک جو اس کی سوچوں کے اوپر ایک جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی سی ایک ضرب لگی۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ ناول آگے بڑھتا ہے تو یہاں پہ یہ جو محسن حامد ہے اس نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ممکری کا ایک ایلیمنٹ ہے، اس نے اپنے طور پہ زبردست ممکری کی ہے یہاں پہ اس ناول کے اندر یہ شو کرتا ہے، اور جو جن کے ساتھ اس نے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی ڈریس لائک دیم، ہی جسٹ اسپوک لائک دیم، pronunciation, intonation while speaking English was, and if I would say that the accent
of his language was just like American, like that of Americans. And even he just ignored his own culture and adopted their culture wholeheartedly, I would say, after reading the whole novel. And if you will read the whole novel, you will also come to the conclusion that he has sacrificed his culture, his language, his even his some of the इसलिए कर रहा था कि just to get the status of just like the Native Americans. ये इसके अंदर एक मोटो था कि मैं क्योंकि अपना मुल्क छोड़ आया हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ और यहाँ पे जो है ना वो मेरा इंटरेक्शन है, मेरी फ्रेंडशिप है, तो मुझे एक लोकल स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा तो उसको पता चला कि भाई यहाँ पे जो लोकल स्टेटस का जो एक जो उसका एक ऑब्जेक्टिव है वो शायद उसका एक ड्रीम ही रह जाए। तो आगे चल के फिर जैसे ही 9/11 हुआ तो 9/11 के बाद जो एक सेल्फ और अदरनेस का एक जो कंसेप्ट था वो प्रोमिनेंट होता गया, और हत्ता कि उसको फिर अपनी जो एक वेल सेटल्ड जॉब थी वो वहाँ से उसको छोड़नी पड़ी और वो वापस वहाँ पे अमेरिका से फिर वापस पाकिस्तान आ गया। जब वो वापस पाकिस्तान आ गया तो यहाँ पे वो फिर ये नावल लिखता है। एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चंगेज़ है ये इस नावल का प्रोटोगोनिस्ट है। और अगर चंगेज़ को हम ले लें तो जैसा मोहसिन हामिद की अपनी लाइफ है बिल्कुल चंगेज़ की तरह से उसने उसको भी इसी तरीके से उस प्रोसेस के अंदर से ही गुजारा है। तो अब ये आके अनारकली बाज़ार से एक दिन गुज़रता है तो वहाँ पे जाके वो एक अमेरिकन को अनारकली बाज़ार में बैठे देखता है, और बैठे देखने के बाद जैसे वो उसके सामने आके अपनी चेयर उसके सामने आके अपनी चेयर रखता है और यूं उससे मुखातिब होता है। तो ये एक कंटेक्स्ट है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, ताकि जो स्टूडेंट्स उसको पता चले कि ये जो एक्सक्यूज़ मी सर है, ये एक्सक्यूज़ मी कहने वाला कौन है और जो सर है वो कौन है। तो ये मैं आपके सामने मज़ीद जो लाइंस अमेरिकन्स के जो अमेरिकन्स हैं उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि जनाब हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो नावल है पूरा, अगर हम इसको आगे जैसे जैसे मैं आपको लेके चलूँगा तो आप जो रिसर्चर्स होंगे डेफिनेटली वहाँ से ये चीज़ें उनको अपने अगर उनके पास कॉपी पेन हो तो वो उनसे टॉपिक्स बीच में से रिलेट कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से किस कंटेक्स्ट से हम एक टॉपिक को चुन के उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा इन्हीं लाइन्स के वो लेके फिर हम आगे चलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इस नावल को तकमील तक पहुँचाएँगे। थैंक यू वेरी मच।